اگلے روز میں کلاس میں پہنچا تو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جناب ایس ایم رؤف صاحب نے مجھے اپنے دفتر میں بلا کر کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہیں ریکٹر صاحب نے طلب کیا ہے۔ مجھے خوب یاد ہے جب میں ان کے کمرے سے نکل کر جا رہا تھا تو انہوں نے غصے سے کہا، جینٹل مین گو اینڈ فیس دا میوزک۔ خیر میں ریکٹر آفس کی جانب چل پڑا اور راستے میں یہی سوچتا رہا کہ یہ تو طے ہے آج یونیورسٹی میں میرا آخری دن ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آج یونیورسٹی سے نکالا جاؤں گا تو گھر والوں سے کیا بہانہ بناؤں گا کہ مجھے کیوں نکالا گیا۔ وہاں پہنچا تو ریکٹر کے پی ایس اسماعیل صاحب کو بتایا، سر میرا نام آصف محمود ہے، مجھے ریکٹر صاحب نے بلایا ہے۔ مجھے شدید حیرت ہوئی جب اسماعیل کے سپاٹ چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور کہنے لگے، جائیے وہ آپ کے منتظر ہیں۔ لیکن اندر داخل ہوا تو حیرتوں کے جہان میرے منتظر تھے۔ ملک صاحب اکیلے بیٹھے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، سر آصف آپ ہی نے کالم لکھا تھا؟ جی سر میں نے لکھا تھا۔ تشریف رکھیے، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ اور میں جلتو جلالتو کا ورد کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ کافی دیر گزر گئی۔ ملک صاحب ولز کی ڈبیا گھماتے رہے۔ ایک ایک لمحہ اعصاب پر بھاری تھا۔ پھر ملک صاحب نے خاموشی کو توڑا اور کہا، کالم تو آپ نے اچھا لکھا لیکن آپ کی معلومات ناقص تھیں۔ میں صرف دودھ فروش نہیں تھا، میرے ساتھ ایک اور معاملہ بھی تھا۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ بھی تھا کہ جوتے نہیں تھے۔ میں دودھ بیچ کر اسکول پہنچتا اور سائیکل وہیں کھڑی کر دیتا۔ گھر میں جوتوں کا ایک ہی جوڑا تھا جو والد صاحب کے زیر استعمال تھا۔ اس کا حل میں اور میرے بابا جی نے مل کر نکالا۔ ہمارے درمیان یہ طے ہوا کہ صبح میں یہ جوتے پہن کر جایا کروں اور جب میں واپس آ جاؤں تو یہی جوتے پہن کر ابا جی چوپال میں جا کر بیٹھا کریں۔ اب ڈر تھا کہ سائیکل چلانے سے جوتا ٹوٹ نہ جائے، اس لیے میں انہیں سائیکل کے ساتھ لٹکا لیتا تھا۔ جب دودھ گھروں میں پہنچا کر کالج کے گیٹ کے پاس پہنچتا تو جوتا پہن لیتا، واپسی پر پھر سائیکل کے ساتھ لٹکا لیتا اور ننگے پاؤں سائیکل چلا کر گھر پہنچتا۔ ملک صاحب پھر خاموش ہو گئے۔ یہ دورانیہ خاصا طویل رہا۔ پھر مسکرائے اور کہنے لگے، سریے والی بات تم نے ٹھیک کہی، واقعی اللہ نے دودھ فروش کو نوازا تو اس کی گردن میں سریا آ گیا۔ بار بار دہراتے رہے، اللہ نے دودھ فروش کو نوازا لیکن اس کی گردن میں سریا آ گیا۔ پھر اسماعیل کو بلایا اور پوچھا کہ کیا قواعد و ضوابط کے مطابق میں فیس میں کیا گیا یہ اضافہ واپس لے سکتا ہوں؟ اسماعیل نے کہا، سر ریکٹر کے اختیار میں نہیں ہے۔ کہنے لگے، اختیار میں تو نہیں ہے لیکن اگر میں نوٹیفیکیشن جاری کر دوں تو پھر؟ اسماعیل کہنے لگے، سر آپ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں تو ظاہر ہے اس پر عمل ہوگا۔ ملک صاحب نے کہا، جلدی سے نوٹیفیکیشن بنا لاؤ، فیسوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو اس حکم نامے کی کاپی میرے ساتھ تھی، دل البتہ وہیں چھوڑ آیا تھا۔ ڈپارٹمنٹ پہنچا تو ایس ایم اے رؤف صاحب نے پوچھا، ہاں کیا ہوا؟ میں نے نوٹیفیکیشن آگے رکھ دیا۔ سر یہ ہوا۔ رؤف صاحب کی آنکھوں میں جو حیرت تھی مجھے آج بھی یاد ہے۔ آج اگر کوئی مجھ سے پوچھے وائس چانسلر کیسا ہونا چاہیے تو میں کہوں گا اسے ملک معراج خالد مرحوم جیسا ہونا چاہیے۔